औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब इफ़्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 22 रमज़ान मुबारक यानी 22वें रोज़े की हम इफ़्तार करेंगे और एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारे नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है बुनियादी दीनी मालूमात। और जब हम कहते हैं बुनियादी दीनी मालूमात तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम मालूमात जो हर मुसलमान के लिए हासिल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता, यानी बुनियादी मालूमात में वो चीज़ें आती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो मालूमात मुसलमान आदमी को, मुसलमान मर्द को, ख़वातीन को, औरत को, बुज़ुर्ग को, जवान को, बालिग को पता ना हो। वो कह नहीं सकता, ना आदमी कह सकता है, ना खातून कह सकती है, ना मर्द कह सकता है, ना औरत कह सकती है जो बालिग हो या बालिगा हो कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो वो सारी मालूमात जिसको हम बुनियादी कहेंगे वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब उसमें क्या आता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक खातून की उम्र है 23 साल या एक मर्द की उम्र है 25 साल। ये कहते हैं हमें पता ही नहीं है नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है रोज़ा किससे टूटता है। वो जो है दांतों में जो है ना उंगलियां डाल रहे हैं, टूथपेस्ट भी कर रहे हैं और खुशबूदार चीज़ें जो है ना मुँह में घुमा रहे हैं, कुलियाँ कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, वो वाले यानी यहाँ तक पानी आ जाए। वो कहते हैं अच्छा इससे रोज़ा टूटता है, हमें पता ही नहीं है। किससे रोज़ा फासिद होता है नहीं पता, किस किस से नहीं टूटता वो भी पता होना चाहिए। हमें लोग आज इतने साल हो गए, 17 साल ट्रांसमिशन किए हुए, आज भी लोग सवाल करते हैं वो सुरमा लगाने से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता। हम कहते हैं बुनियादी दीनी मालूमात तो हर मुसलमान बालिग या बालिगा को पता होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता कि रोज़ा किससे टूटता है किससे नहीं टूटता। तो जब हम कहते हैं बुनियादी दीनी मालूमात तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। कोई कहे मुझे रुकू नहीं पता किस तरह होता है, सजदा नहीं पता सजदे में क्या तस्बीह पढ़नी है, कोई ये कहे कि मुझे ज़कात का मसला नहीं पता, मुझे यही नहीं पता हज क्या होता है। तो ये वो बुनियादी दीनी मालूमात हैं जो हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब एक तो है इल्म हासिल करना और एक है बुनियादी दीनी मालूमात। याद रखिए कि जब इस्लाम ये बात करता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, अला कुल्ले मुस्लिम, तो इसका मतलब ये है कि आप दीनी इल्म भी हासिल करें और ज़िम्नन ये है कि आप कम से कम दुनियावी उलूम इतना हासिल कर लें कि आप ज़िंदगी चला सकें। यानी कि फ़ोकस है दीनी उलूम पर, जो इसमें फ़र्ज़ियत वाली बात है। लेकिन ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ और उलमा कराम भी इसकी तायीद करते हैं कि आपने बाकी उलूम भी हासिल करने। ऐसा नहीं कि एक कमरे, एक गार, एक पहाड़ के नीचे किसी कोने में दुनिया के आप बैठ जाएं और दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं। ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना बच्चों का पता है, ना फ़ोन का पता है क्या होता है, ना टीवी का पता है, ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है पता है, ना कश्मीर में क्या हो रहा है पता है, ना इंसानी हुकूक़ का पता है, ना मुसलमानों पे ज़ुल्म व सितम का पता है, ना ट्रैफ़िक के कवानीन का पता है, ना गाड़ी चलाने आती है, ना कुछ, ना चूल्हा जलाने आता है, ना खाना पकाने आता है, बस खाने आता है। तो ऐसा कोई भी मुसलमान जो है ना वो आज के ज़माने में कोई आपको नहीं कहेगा कि ऐसा मुसलमान बने। मुसलमान ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइफ में बैलेंस हो। ये जो गारों में जाके अल्लाह के वली इबादत करते थे या करते हैं, वो चंद लोग होते हैं मिल्लत में, कौम में, उम्मत में। अगर सारे के सारे गारों में चले जाएं, सारे के सारे पहाड़ों पे चले जाएं तो हमारी कौम तो इतनी बदबख्त है पहाड़ों के भी रेट बढ़ा देगी। क्योंकि भाई सोसाइटियों से लोग अब पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों के रेट भी करोड़ों में चले जाएंगे। इतनी बदबख्त कौम है। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि हमने बुनियादी दीनी उलूम हासिल ख़ुद भी करना है और बच्चों को भी इसकी तालीम देनी है। अब बुनियादी दीनी उलूम में आप स्टार्ट ले लें कुरान पाक से। हमारे लोगों को कुरान पाक भी सही पढ़ना नहीं आता, मखारिज के साथ। अब भी पूछते हैं रुकना कहाँ है, तशदीद किसे कहते हैं, नून गुन्ना को कैसे अदा करना है, कलकला किसे कहते हैं, मद्दा किसे कहते हैं, नहीं पता। हा और हा में क्या फ़र्क है, राल और जा में क्या फ़र्क है, नहीं पता। स्वाद और सीन में क्या फ़र्क है, नहीं पता।
یہ بنیادی دینی علوم ہے. جب آپ کو قرآن ہی صحیح نہیں پڑھنے آئے گا تو نماز میں آپ کیسے پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ بتائیے، آپ ساری غلط پڑھیں گے. جب مسلمان کو یہی نہیں پتا ہوگا وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پڑھتے رہے ساری رات نماز تو ہوئی نہیں. یہ بنیادی دینی علوم. اور چھوڑیں یہ جو کپڑے ہیں، یہ جب ہم گھر جا کے اتارتے ہیں، بھائی نے بھی اتارا، بہن سب نے کپڑے اتارے اور دھونے کے لیے دیے، یہی گھر والوں کو، خواتین و مرد کو پتہ نہیں ہے، دھوبی کو تو پتہ ہے ہی نہیں، اس کو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے. گھر والوں کو یہی نہیں پتا کہ نجس کپڑے پاک کیسے ہوں گے، اور نجس و پاک کپڑوں کو ملا کے دھونا ہے، الگ الگ دھونا ہے، نہیں پتا. یہ ہے بنیادی دین علوم. جب کپڑے ہی پاک نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو علماء، اسکالر آپ کے گھر پہ جو قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے، وہ گھر کی نانی، دادی، امی، ابو، بڑے برے جب کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں تو وہ ضروری ہیں. آپ دیکھیں آج کل اگر کسی کو کہتے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آئیے نماز جنازہ آپ خود پڑھا دیں، اس کو پڑھانے نہیں آتی. پڑھائے نہ پڑھائے وہ الگ بات ہے، آنی تو چاہیے، نہیں آتی. کہتے ہیں آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے کان میں اذان دے دو، کہتے ہیں قاری صاحب آ رہے ہیں. کیوں تمہیں نہیں آتی؟ میں نے کبھی اذان دی ہی نہیں ہے. اذان دینا نہیں آتی کان میں، وہ بھی مائک پر نہیں. یہ ہے بنیادی دینی علوم. اگر ہمیں یہی چیزیں معلوم نہیں ہوں گی میرے محترم بھائیوں بہنوں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چھوڑ دیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے. فرض کریں کہ آپ کو کوئی یہودی کہیں کسی ایئرپورٹ پہ ٹکرایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے دعائے قنوت سنائیے آپ اپنی. تو مسلمان کہے گا وہ اصل میں مجھے یاد تو تھی، بھول گیا میں. وہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی میں سمجھ گیا آپ کیسے مسلمان ہیں. کوئی عیسائی مل جائے آپ کو کہیں، وہ آپ سے کہے کہ آپ ایسا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں جو غسل کے 3 فرائض ہیں وہ کون سے، کہ جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں وہ میں تو غسل کرتا ہوں، اسے بالٹی میں ڈیل دیتا ہوں بس. یہ جواب ہے. بنیادی دینی علوم کی بات کر رہا ہوں. ہمیں قاعدہ صحیح نہیں آتا، قاعدہ. میں حسن ظن تو رکھ کے تھک گیا ہوں، لیکن آپ سڑک پہ جو ہے نا قاعدہ لے کے گھومیں اور سارے مسلمانوں سے کہیں کہ ذرا یہ پڑھ کے بتاؤ قاعدہ، قرآن شریف نہیں، قاعدہ نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ پھر وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. باقی علوم تو بات کی بات ہے، میں یہ 5 علوم کی بات کر رہا ہوں. تو مجھ سمیت، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، مجھ سمیت ہم سب کو اگر بنیادی دینی علوم کا ہی پتہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے اسلام، مسلمان اور عشق رسول اور آگے ساری باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ کہیں نا کہ بھئی قبر میں مردے کو کیسے دفنانا ہے، کہتے ہیں ہاں میں نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، میں جنازے میں تو گیا ہوں لیکن میں تو. بھئی آپ سیکھیں نا. آج کل تو ماشاءاللہ مردے کو غسل کرنا بھی ہمارے بعض تنظیمیں سکھاتی ہیں کیسے غسل دینا. خواتین کو بھی سکھاتی ہیں، خواتین کو کس طرح سے غسل دیں گی مردے کو یا انتقال کر جانے والی کو. اسی طرح مرد کو سکھاتے ہیں باقاعدہ، لیکن ہم نہیں سیکھیں گے. ہم بار بار بس کہیں گے کہ جب مجھے یاد آئے گا مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے. جیسے مولوی صاحب سے کام ختم ہوا پھر گالی بھی مولوی صاحب کو پڑے گی. سب سے برا مولوی ہے ادھر، کیوں کہ وہ پڑھاتا ہے فری میں. یا کیا کرے گا، قاری صاحب چلے گا سرجانی ٹاؤن سے پہنچے گا ٹاور، پورا شہر کا چکر لگا کے 500 کا پیٹرول خرچ کرے گا آنے جانے کا. مہینے کا پیٹرول کتنا ہو گیا؟ 15,000. اس کو 10,000 روپے دیں گے ہم. اس لیے تو ہمیں مولوی اچھا نہیں لگتا. لے تو 60,000 روپے، جب لے 60,000 روپے وہ کہے پھر پڑھاؤں گا، لائنوں میں لگ کے لوگ کھڑے ہوں گے، یار پڑھا دے یار 65 لے لے بس. آپ خود سوچیں، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے کوئی قاری صاحب چلے اور ریگل چوک مال روڈ پر آئے لاہور میں اور آپ اس کو 5,000 روپے پکڑا دیں، اچھی بات ہے. تو بھائی میرے، جنازے کی نماز کس طرح پڑھائی جاتی ہے آنا چاہیے.
مردے کو دفنانا کرنا، یہ تدفین وغیرہ کے مسائل بنیادی، میں ڈیٹیل کی بات ہی نہیں کرتا، چیدہ چیزیں مجھے آپ کو ہم سب کو آنی چاہیے۔ نماز مکمل آنی چاہیے، کس سے رکوع پورا نہیں ہوا، کس سے سجدہ پورا نہیں ہوا، کیا بھول گئے تو کس طرح سجدہ سہو ہوگا، یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا، نجاست، طہارت، پاکیزگی، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ یہ نہیں پتہ ہوگا تو آگے عبادت کیسے ہوگی؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس جب ضرورت پڑے گی تو کر لیں گے، حالانکہ یہ وہ چیزیں جن کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، بندہ تو دیکھ نہیں رہا، ہم اس چیز کی تیاری کرتے ہیں جو بندہ دیکھ رہا ہے۔ آج رات کو جانا ہے دعوت میں، فرض کریں، دانا نہیں ہے ویسے کہہ رہا ہوں، آج رات کو جانا ہے دعوت میں، ہم گھر کے 10-20 لوگ ہیں، سب کو جانا ہے، وہ گاڑی میں پانی وانی آئل چیک کر لیا ہے؟ ہاں ابو کر لیا ہے۔ ہوا وغیرہ سب چیک کر لیے نا، دور جانا ہے، تینوں گاڑیوں میں 10 لوگ ہیں نا، بچیاں بھی ہوں گی، تو بیٹا سب چیک کر، ہاں پیٹرول ڈلوا لیا، ہاں گاڑی صاف بھی کروا دینا، اس کو 300 روپے دینا، وہ صاف کر دے گا، جی کروا لیا، ہاں بھائی کپڑے استری ہو گئے، صبح سے تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ رات میں دعوت میں جا کے لوگوں کو دکھانا ہے، یہ ہے ہماری گاڑی، یہ چمکدار ہے، یہ رکتی بھی نہیں ہے، پنچر بھی نہیں ہوتی، پیٹرول بھی ہے، اور یہ ہیں ہم، ہمارے کپڑے دیکھیں کتنے اچھے استری کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارا چہرہ ہم نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، فیشیل بھی کروایا ہے، خط بھی بنوایا ہے، کلر بھی کروایا ہے، اور آراستہ کیے، ہیئر ڈرائی لگایا ہے، جیل لگایا ہے، خواتین نے بھی زرق برق کے کپڑے، سب جولی وولی سب ریڈی تھی صبح سے، کیونکہ لوگوں کو دکھانا ہے، اور جو اللہ کو دکھانا ہے وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو وہ معاف کرنے والا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل ہے، معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جتنا پیار ہم سے ہماری ماں کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ شفقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ایگریڈ۔ لیکن اسی رب نے جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اس نے یہ احکامات دیے نا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، بنیادی علوم حاصل کرنے، میری عبادت کے لیے کھڑے ہو تو پتہ ہونا چاہیے کس طرح خشوع ہے، کس طرح سے خضوع ہے، کس طرح توجہ ہے، کس چیز کا خیال رکھنا ہے، کس چیز کا، یہ سب اسی نے بتایا ہے نا، تو ہم کہیں ہم اس کی نہیں مانیں گے۔ جب زلزلے کا جھٹکا آیا تو کیا، کس کو یاد کیا؟ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ، ہل رہے ہیں تو اس وقت اللہ یاد آیا تھا نا۔ تو عام دنوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اس وقت سب کو آ گیا تھا، ناچنے والے کو بھی آ گیا تھا، گانے والی کو بھی آ گیا تھا، جو روڈ پہ 1 ویل میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کی بھی ہوا نکل گئی تھی، چوئنگم چبا کے نکر چھوٹی چھوٹی سی پہن کے چڑیاں، جو لڑکے بنیان پہن کے رات کو گھوم رہے تھے ان کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ایک نیکی میں الفت، ہماری ایک فلاحی ادارے سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، فلاحی تنظیم سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر آج خارش کے مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے، برکت ذکر مصطفیٰ میں ہوگا نعتیہ مقابلہ، بزم علم و عقیدت میں بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ افطار مزیدار میں آج بنے گا، جب بنے گی پشاوری کوئلہ کڑھائی، ہمارے اقبال شاہ بنائیں گے۔ اللہ کے ولی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ افطار مل کے کریں گے، دسترخوان سجا ہوگا، کبھی مسکرائیں گے، کبھی جھومیں گے، کبھی ہنسیں گے، کبھی روئیں گے، یہ ہماری ٹرانسمیشن کی خوبصورتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والی کوئی NGO، کوئی فلاحی ادارہ، کوئی فلاحی تنظیم اور ان کے ریپریزنٹیو موجود ہوتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہ نیکی کر رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے
ایک نیکی. ایک نیکی میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جس فلاحی ادارے سے. اس کا اردو میں نام ہم اگر کہنا چاہیں تو الفت ہے، لیکن ویسے انگریزی میں الفت ہے، ULPHAT. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ سامنے چل رہا ہوگا تو آپ کہیں گے آج تو شبیر بھائی کا تلفظ ہی غلط ہو گیا. تو یہ ULPHAT یہ یہ جو تخفیف کی گئی ہے، یہ مخفف کس کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوچھیں گے. موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصرت فاروقی صاحبہ، تمغہ امتیاز، جو جنرل سیکرٹری ہیں الفت کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بتا دیں یہ الفت کیا ہے. دیکھیں اس کا نام ہے یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ. ماشاءاللہ. یہ کرتے کیا ہے کام، یہ بھی پوچھیں گے، ساری معلومات لیں گے. میں آپ ہم سب مل کر ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک ڈاکومنٹری چھوٹی سی، یہ دیکھیے تاکہ پتہ چلے کہ الفت کو ہم سے کتنی الفت ہے. پاکستان میں چائلڈ ہیلتھ کیئر پر کام کرنے والے چند اداروں میں سے ایک نمایاں نام الفت ہے. ایک ایسا فلاحی مشن جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ جس کو کمپلیکس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہو وہ محروم نہ رہ جائے. جب 12 سال پہلے ہم نے الفت بنائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان سارے بچوں کا ہم علاج کرا سکیں جن کو کمپلیکس سرجیکل کنڈیشنز ہوں. اور میرے حساب سے اس قسم کے ادارے بہت کم اس وقت کام کر رہے ہیں جو بچوں کے کمپلیکس ایشو کو ہینڈل کریں. الفت ویلفیئر آرگنائزیشن کی زیر سایہ کئی ایسے بچوں کا علاج کروایا گیا ہے جن کی زندگی اور روزمرہ کے امور کافی دشوار تھے. آج الفت ویلفیئر آرگنائزیشن نہ صرف بچوں کی سرجیکل انٹرونشن بلکہ باقاعدگی سے میڈیکل کیمپس منعقد کرواتی ہے. بہت ہی ریسنٹلی میں نے پیٹرن ان چیف آف الفت ٹیک اوور کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اتنے کمپیٹنٹ لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی پرولونگ سروس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دے رہا ہے کہ آپ کوئی اپنی قوم کو واپس کر سکیں. جو بھی آپ نے حاصل کیا، جو آپ نے قوم نے آپ پہ انویسٹمنٹ کیا، وہ ابھی موقع ملا ہے مجھے واپس کرنے کے. اور میں انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ الفت کو ایسے مقام پہ لے کے جاؤں جہاں پہ ساری ٹیم اور ہماری قوم اس پہ فخر کر سکے. ہمارا مین مشن یہ تھا کہ پاکستان کا کوئی ایک بھی بچہ جس کو کمپلیکس سرجیکل کنڈیشن ہو وہ علاج کے بغیر نہ رہے. یہ ایک بہت بڑا خواب ہے. اس کو پورا کرنے میں ہمیں ابھی بہت ٹائم باقی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں تک پہنچیں گے. اس میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنا خواب پورا کر سکیں. بہت خوب، سبحان اللہ. بہت خوشی ہوئی دیکھ کر. یہ بتائیے کانسیپٹ کس کا تھا؟ میرا. اور کب سے؟ میرا بھی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن کب سے؟ 2009. تو 14 سال میں آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ 50 سال کا پروجیکٹ ہے، یا آپ نے جیسے ابھی میں نے دیکھا آپ نے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو 50 سال میں اگر یہ کام کرنا تھا تو 14 سال میں اتنا کر لیا؟ کسی اسپیڈ سے جائیں گے تو 50 سال میں خواب پورا ہونے کی امید ہے؟ نہیں، 100 سال لگیں گے شاید. اور وہ بھی پھر آپ کے ہمارے بعد بھی بچے اسی طرح سے اس کو چلائیں تو. بالکل. اینی وے، ثواب میں آپ شامل ہو گئیں، دعائیں آپ نے لینا شروع کر دی ہیں. میں بھی دعا گو ہوں آپ کے لیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ کمپلیکس سرجری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے فار ایگزامپل دل میں سوراخ ہو، بچہ فیلئر ٹو تھرائیو ہوگا، اس کو چیسٹ انفیکشنز ہوں گے، وہ بڑا نہیں ہو سکے گا، وہ کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکے گا، یا اس کا تالو جڑا ہوا نہیں ہے، کلیف پیلٹ لپ ہے، انوریکٹل میلفارمیشنز ہیں، اسپائن ٹیڑھی ہوئی ہے، کلب فٹ ہے. اس قسم کے مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں جو یوزلی طور پہ بائی برتھ ہوتی ہیں. اچھا. اور بچہ اس کی وجہ سے نہ تو وہ ڈھنگ سے اسکول جا سکتا ہے، نہ وہ پڑھائی کر سکتا ہے. آپ اس کا علاج کرا دیں اور وہ بالکل نارمل ہو کے واپس جا کے اپنا اسکولنگ بھی کمپلیٹ کر سکتا ہے. صحیح ہو جاتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. ہم صرف وہی کام کرتے ہیں جو کہ ٹریٹیبل ہوتا ہے. اچھا اب دوسری بات یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہ آئے
اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے تو اس طرح کے آپریشنس ایوریج کتنے اخراجات لے لیتے؟ جو آج کل مہنگائی ہے 8 سے 10 لاکھ. 8 سے 10 لاکھ. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نصرت صاحبہ کے پاس چلتے ہیں, مشورہ بھی اچھا دیں گے, اچھا ڈاکٹر اور خود ہی علاج کرا دیں گے اور میں پیسے بھی پورے دوں گا, تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, اب دوسری کنڈیشن, کوئی آئے گا وہ کہے گا میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کوئی راستہ نکالیں گی. وہ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کتنا خرچہ؟ آپ نے کہا بھائی 8,70,000 روپے خرچہ ہے اس میں. وہ کہتا ہے میڈم میرے پاس پوری کوشش کر لوں گا تو 4,70,000 ہوں گے, اب باقی 4 لاکھ کیا کریں گے؟ ہم دیں گے. تو وہ آپ کون سے فنڈ میں دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے 2 طریقے ہیں. ایک وہ جو زکوٰۃ ایلیجبل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی کر لے, وہ کچھ بھی جنریٹ نہیں کر سکتے, ان سے تو ہم ہو پیسے سکتا ہے وہ پورے 8,70 ہی آپ کے اوپر ڈال دیں. ہاں ایسا ہوتا ہے. سو پھر ہم ہاسپٹلس ڈفرینٹ ہیں جس میں زکوٰۃ سپورٹ ملتی ہے. فار ایگزامپل آغا خان یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ہمیں بہت سپورٹ مل جاتی ہے. زکوٰۃ ایلیجبل بچوں کا علاج تقریباً مفت میں ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہاں کرا دیتے ہیں, یا لیاقت نیشنل ہاسپٹل یا جہاں بھی کہیں ہم بچے کا علاج کروا رہے ہیں. بالکل ہماری ان سے بات چیت ہے, ایگریمنٹ ہوگا, سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی 8 لاکھ کا ایسٹیمیٹ ہے, فیملی کے پاس 2 لاکھ ہیں فار ایگزامپل. ہاسپٹل نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو 1 لاکھ کی کنسیشن دیں گے. اب بچے کتنے؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ, ہاں وہ ہم دیں گے اور وہ ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو یہ کہ پورے زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ پورا آپ یقیناً چیک کرتے ہوں گے کہ واقعی ایسا معاملہ. ایبسلیوٹلی. دوسرا ہے کہ جتنے دے سکتا ہے دے دے, باقی زکوٰۃ میں. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں دے دیتا ہوں, شارٹ جو پڑے وہ زکوٰۃ میں مت کیجیے گا, بس آپ اپنی طرف سے مدد کریں تو بھی ہو جاتا ہے. بالکل. اوکے, یہ کلیئر ہو گیا. اب آپ آ جائیں, کیا الفت کا اپنا ہاسپٹل ہے یا مختلف آپریشنس کے لیے ارینجمنٹس ہیں؟ ہمارا اپنا ہاسپٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری کبھی بھی آبجیکٹیو میں یہ تھا ہی نہیں کہ ہم اپنا ہاسپٹل بنائیں, اس لیے کہ دیکھیں کارڈیک سرجری ایک بہت کمپلیکیٹڈ سیگمنٹ ہے. اسی کے لیے ایک ہاسپٹل بنے گا بس, ایگزیکٹلی. باقی چیزوں کو کیا کریں گے؟ بالکل. تو ہم اس میں پڑے ہی نہیں. ہم نے کہا ہم اچھا سرجن دیکھیں گے جہاں میں اپنے بچے کا علاج خود کرا سکوں. صحیح. سرجن اتنا اچھا ہونا چاہیے اور ہاسپٹل بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پھر باقی چیزیں بھی اس طرح سے ہوں کہ ایک کمپلیکس آپریشن ہوا ہے تو کم از کم آئی سی یو میں اس کی کیئر اچھی ہو سکے. تو ہم آپریشن کے لیے ادارے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں بھیجیں. سو وہ چاہے کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, اسلام آباد میں ہو, ہمارے پاس ہمارے پاس پینل پہ ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں. لاہور کا بچہ ہم کراچی نہیں بلواتے, ہم وہیں علاج کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں کر لیتے ہیں؟ پورے پاکستان میں ابھی نہیں کر پائے, کرنا چاہتے ہیں. زیادہ تر کراچی, لاہور. جی. اچھا, کچھ کیمپس وغیرہ بھی آپ لگاتے ہیں؟ جی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ علاقے جو کہ بہت پسماندہ ہیں, جہاں پہ ڈاکٹر تو کیا کمپاؤنڈر بھی اویلیبل نہیں ہے, اور یہ پوری کوسٹل بیلٹ سب سے زیادہ, کیونکہ میرا ایکسپوجر وہاں پہ زیادہ رہا ہے. کراچی سے گوادر, پھر سندھ کی طرف بھی. تو ہماری کوئی 1000 کلومیٹر کی کوسٹ ہے, وہ ہم پاکستان نیوی کے اشتراک کے ساتھ مل کے وہاں پہ میڈیکل کیمپ جاتے ہیں. مطلب آگے کیٹی بندر, شاہ بندر, چور جمالی, ٹھیک ہے, وہاں تک ہوتا ہے. یا پھر کراچی کے وہ علاقے جن میں پولیو کا انسیڈنس زیادہ ہے, اس پہ ہم 2-3 NGOs کے ساتھ مل کے وہاں پہ کیمپس کرتے ہیں, سو دیٹ ہم اس کا انسیڈنس کم کر سکیں. کیا ہوتا ہے اس کیمپ میں؟ اس کیمپ میں جو آ سکتا ہے وہ آتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو ڈاکٹر دیکھتا ہے, اور اگر تو کوئی ایکیوٹ پرابلم ہے, نزلہ کھانسی بخار ہے, میل نرشمنٹ ہے, تو ان کو دوا دے دی جاتی ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو جیسے ہارٹ سن لیا اور لگا کہ اس کو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, اور اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں, پھر اس کو ہم بلوا لیتے ہیں, اس کی اسیسمنٹس کرتے ہیں, اور پھر اگر کوئی پرابلم نکل کے آتی ہے تو اس کا حل نکالتے ہیں. کتنے اخراجات پورے سال میں ہو جاتے ہوں گے ہمارے؟ یا کتنے شارٹ پڑتے ہیں؟ چلیں اس کو, ایک ہوتا ہے نا کہ 10-15 کروڑ اگر ہمیں ہر سال ڈونیشن مل جائے ایکسٹرا تو ہم بریک ایون پہ چلے جائیں. جی ہاں, میرا خیال ہے کہ 5 کروڑ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اور میرے لیے سعادت ہے کہ اتنی اچھی فلاحی تنظیم اور اتنی اچھی ہمارے ڈاکٹر نصرت فاروقی صاحبہ تشریف لائیں, ان سے بات چیت ہوئی. میں آپ سب سے اپنی جانب سے, یعنی شبیر ابو طالب کی جانب سے, نیوز 1 کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مال حلال میں سے کچھ زکوٰۃ, خیرات, فطرات, صدقات یا ویسے ہی صاف پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور الفت کو دیں. یہ آپ کے ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر رہی ہیں, انہیں کام کے قابل بنا رہی ہیں, جینا سکھا رہی ہیں. اور یقیناً ماہ رمضان مبارک ہے, ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. اگر ہم ایک بچے کی جان بچا لیں گے
तो पूरी इंसानियत की हमने जान बचाई। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नंबर्स और अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं, डोनेशंस दीजिए। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो हमें बताते हैं बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आज मुख्तलिफ़ तरीक़े की जो ख़ारिश होती है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। एक तो ख़ारिश होती है जो स्किन पर होती है, एक तबीयत में भी ख़ारिश होती है। जैसे रमज़ान आने के बाद महंगाई करने वालों को ख़ारिश होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ख़ारिश होती है, और आखिरी दिनों में दर्जी को ख़ारिश होती है, और ईद के दिन जो है वो मिठाई वालों को ख़ारिश होती है। उस ख़ारिश का तो हम तज़किरा करेंगे। अभी जिस्म की ख़ारिश को कैसे ठीक करें? देखें, जो वेदर चल रहा है, दूसरा ये है कि हमारी जो ग़िज़ाएँ, हम ड्राई ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे ये है कि स्किन पे असर होता है। और बाज़ लोगों को आम तौर पे भी आजकल जिस तरीके से मौसम चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में ख़ारिश की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। पूरी बॉडी में ख़ारिश होती है। अच्छा, इसका बैक्टीरिया 2 किस्म का होता है, एक दिन को तंग करता है, एक रात को तंग करता है। अच्छा, हाँ, 2 किस्म का होता है, एक रात को तंग करता है। दूसरा ये है कि ड्राइनेस की वजह से जो ख़ारिश होती है ना, तो जब खुजाते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है बॉडी पे, और जिल्द जो है ऐसा लगता है जैसे अभी फट गई है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये ठीक होना शुरू होगा। और इसमें यह है कि जब धूप में निकलते हैं तो सुइयाँ चुभती हैं पूरी बॉडी में, अपने आप को खुजा रहे होते हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें, बाकी सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेनी है 3 चीज़ें। यह है उन्नाब। उन्नाब ये एक बेर की शक्ल के होते हैं, बहुत मशहूर है ये। इसके 5 दाने आपने 1 गिलास पानी में भिगोना है। और ये है पनीर बूटी, इसके भी तकरीबन 5 दाने आपने पानी में भिगोना है, इसी पानी में डालेंगे। और ये है शात्रा बूटी, शात्रा, 3 नाम याद रखिएगा, उन्नाब, पनीर, शात्रा। शात्रा 1 चम्मच, उन्नाब 5 दाने, पनीर 5 दाने, 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को। सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के ये पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। इसे तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं, शुगर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट को भी एलर्जी ख़ारिश बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये उनके लिए। बैरूनी इस्तेमाल के लिए, जैसे लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्स, क्रीम्स, काफ़ी चीज़ें लोग लगाते हैं। तो आपने अपने घर पे ये गंधक आंवला सार ला के रखना है, पंसारी की दुकान से मिलेगा आपको। ये इसका पाउडर हमने बनाया हुआ है। ये आप लेंगे 1 चम्मच या जितना लग सकता है, लगाना आपने पूरी बॉडी पे है। ये जैसे अगर ख़ारिश पूरी बॉडी पे आपको, तो ये पूरी बॉडी पे लगाएंगे। इस तरीके से इसका नरम सा आपने पेस्ट बनाना है और ये पूरे जिस्म पे आपने लगा लेना है। यानी एक रात पीने को लगा लें, एक सुबह पीने धो की, लें। एक पीने की, एक लगाने की। एक पीने की, ताकि खून धुल जाए और ताकि खून में से इसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, और साथ में ये पूरी बॉडी पे लगा लें। आप बाहर से भी ये जरासीम ख़त्म हो जाएं। देखिए, एक शख्स को भी घर में अगर ख़ारिश रह गई, बाकी सबको नहीं है, ठीक हो गए, लेकिन ये दोबारा रिपीट होती है, सबको दोबारा लग जाती है ये। तो कोशिश कीजिए, अगर सबको है तो पूरा घर एक ही बार इसे इस्तेमाल कर लें। सिर्फ 7 दिन करना आपने। रोज़ाना सुबह निहार मुँह ये पानी पीना है, उन्नाब, पनीर और शात्रा का 1 टाइम रोज़ाना। और ये गंधक आंवला सार सरसों के तेल में मिला के रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह नहा लें। आप देखिएगा पहले दिन में काफ़ी फ़र्क होगा, इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। आस्ते आस्ते आप क्योर होना शुरू हो जाएंगे। जब 7 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि रात के वक्त इस पानी में ये 3 चीज़ें डालकर रख दें और सुबह छान के इसको पी लें। जी, और दूसरा आपने लगाने के लिए दिया है जी। जो ये क्या ख़ारिश जिस्म के कोई मखसूस हिस्से हैं कि वहीं होती है, या पूरे जिस्म में कहीं पर भी हो सकती है? ये पूरे जिस्म में कहीं पे भी हो सकती है।
مخصوص حصوں میں تو ایکزیما ہوتا ہے, زخم سا بن جاتا ہے اس سے ہاں گول گول, جیسے یہ فولڈ, جیسے یہ ہاتھ ہمارا فولڈ ہوتا ہے یہاں جو جوائنٹس میں آرم بنتا ہے. پیٹس میں ہے, نیچے یہ گھٹنے اس کے پیچھے ہیں, انگلیوں کے درمیان ہے, یہ خارش الگ ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے ہر قسم میں, بہت ساری قسمیں اس میں, ٹھیک ہے نا. کچھ خارش ایسی ہوتی ہیں جو پھیلنے والی ہوتی ہیں باڈی پہ, تو پلیز اپنے اس الرجی کو اپنے قریبی اسکن کے ڈاکٹر کو ایک بار ضرور دکھا دیجیے گا, کیونکہ کچھ ایسے وائرس بھی ہوتے ہیں جو پھیل جاتے ہیں, اگر اس کو چھیڑ لیا تو مزید زیادہ ہو جاتے ہیں, تو یہ احتیاط کیجیے گا. سورائسس کے پیشنٹ بہت زیادہ احتیاط کریں گے, اور ساتھ میں جو ایکزیما کے پیشنٹ ہیں وہ احتیاط کریں گے. باقی جو جسم پہ خارش کی پرابلم ہے اس کی ہم نے بتا دی. ایک ہوتی ہے آرٹیکیریا. آرٹیکیریا اس میں لال لال ایسے دھتوڑے پڑ جاتے ہیں پوری باڈی میں, لال لال نشان بن جاتے ہیں. اچھا, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے چرائتا, اور ایک بوٹی آتی ہے اشبا. یہ دونوں آپ نے ایک ایک چمچ کے برابر ثابت ایک گلاس پانی میں بھگو دیں, کمتی بڑھتی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. ایک ٹائم روزانہ پینا ہے آپ نے, یہ کچھ عرصہ یوز کرنا ہے, 20-21 دن. یہ آرٹیکیریا کی شکایت آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا جسم میں ریڈ اس میں تکلیف ہوتی ہے یا صرف نشان بہت ہوتا ہے؟ زیادہ, اور ایچنگ خارش ہوتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے جگہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مرغن غذاؤں سے کسی کو الرجی ہوتی ہے, یہ کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے, یہ اس کی بنا پہ ہوتی اچھا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بعض خارش جو ہے وہ ڈرائینیس کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض چکنائی کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض چکنائی کی, بعض اوقات یہ ہے کہ نا مختلف قسم کی غذاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض کو چکن سے الرجی ہوتی ہے, بعض کو انڈے سے الرجی ہوتی ہے, بعض کو پالک سے الرجی ہوتی ہے, یعنی ضروری نہیں, بعض کو کافی سے بھی الرجی ہوتی ہے, یعنی کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے, تو آپ اس چیز کو نوٹ کیا کریں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کسی کیڑے کے کاٹنے سے خارش ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جیسے کسی جاندار چیز نے, کیڑے نے کاٹ لیا ہے, تو اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ زہریلا تو نہیں تھا. اگر زہریلا ہو تو فوری پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے. ہاں اچھا, کیڑے بھی آج کل آپ دیکھیں عجیب عجیب کیڑے ہیں جن کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. مختلف اقسام کے کیڑے گھوم رہے ہوتے ہیں دفتر میں, گھر میں, دکان میں, تو کیسے پتہ چلے کس کیڑے نے کاٹا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیں جیسے مہنگائی کا کیڑا کاٹے جی جی تو غصے کی خارش آتی ہے, جی ہاں. تو یہ کون سا کیڑا ہے جس کے کاٹنے سے خارش ہو, کیسے پتہ چلے؟ مچھر کے کاٹنے سے تو خارش نہیں ہوتی. ہوتی ہے. ہاں, اس پہ نشان بنتے ہیں. ڈینگی, کافی ملیریا, ٹائیفائڈ کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں, ملیریا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بہت احتیاط کیجیے آپ لوگ. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, ہر انسان اس چکی میں پستا جا رہا ہے, ہر انسان پستا جا رہا ہے. کوئی مفت آٹا دے رہا ہے, کوئی کیا دے رہا ہے, کوئی کیا دے رہا ہے. ارے یار مفت آٹا مت دو, آپ 500 روپے آٹے کا ریٹ رکھ لو تاکہ ہر آدمی کو ملے, رش بھی نہ لگے, نہ بگدڑ مچے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جمہوریت کا کیڑا بہت خطرناک ہے, اور اس کی جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ روڈ بند کرنے کی خارش کی صورت میں آتا ہے کہ سڑکیں بند کر دو. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگ پھر ان کیڑے مکوڑوں کو بھی دور کریں نا گھر سے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں اللہ ان سب کو نیکی کی ہدایت دے. ہاں, اور گھر کے کیڑوں کا تو بتائیں. ہاں, جو گھر کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو, جراثیم کچھ چیزوں سے آپ دھو لیں آپ گھر میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کپڑے ہیں یا آپ جس بیڈ پہ سوتے ہیں, جس خارش وجہ بنتے ہیں یہ, تو انہیں دھوپ میں رکھیں آپ, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. چادریں وغیرہ سب. جی ہاں, چادریں وغیرہ. اچھا ایک آپ دھونی کا بھی کہتے تھے. دھونی جو ہے اس صورت میں دیں جب آپ کے گھر میں مچھر اور کھٹمل اگر بہت زیادہ ہو گئے ہوں, تو آپ نے کلونجی اور اجوائن دونوں کو ملا کے اس کی دھونی دیں آپ گھر پہ, تو اس سے یہ چیزیں آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اس سے عورتیں پوچھتی ہیں بھائی فرنیچر تو کالا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, فرنیچر کالا نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. آپ دھونی دیں گے, آپ نے فرنیچر کے اوپر جلانا تھوڑی ہے. ہاں, آپ نے دھونی دینی. آپ دھونی دیں, آپ کا فرنیچر کالا نہیں ہوگا, مچھر کا منہ کالا ہو جائے گا. مچھر کا منہ کالا ہو جائے گا, وہ بھاگ جائے گا وہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو خارش بچوں کو ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کو, بون بچے 6 مہینے, ان کے لیے نیٹ ویٹ لگاتے ہیں. تو نیٹ تو ہم لگاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی کیڑا نہ کاٹے اور اس سے خارش وغیرہ نہ ہو, کیونکہ وہ تو بتا نہیں سکے گا کہ یہاں کیڑے نے کاٹ دیا. ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کا علاج کریں گے. چھوٹے بچوں کو کون سی خارش ہو سکتی ہے؟ شبیر بھائی, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, جیسے پٹس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور ان کی ایمیونٹی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے, تو ان کو پاؤڈر والی چیزیں, بہت زیادہ خوشبو والی چیزیں, ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے. تو پلیز کوئی اس پہ ایکسپیریمنٹ نہ کیجیے گا. جو آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کو مشورہ دے, آپ اس پہ عمل کیجیے گا. کیوں, ان کی اسکن بھی بہت نازک ہوتی ہے, اور دوسرا ان کی سونگنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بہت نازک ہوتی ہے. اچھا, اس لیے کسی قسم کی کوئی الرجی نہ ہو ان کو. آپ کیا کہتے ہیں حکیم صاحب, جس کا زیادہ کام دھوپ میں ہے, جیسے بلڈنگ کنسٹرکشن کرنے والے مزدور ہیں,
یا ٹھیا لگانے والے ہیں، کیا دھوپ میں زیادہ رہنے والے کو بھی خارش ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، پسینے میں تیزابیت ہوتی ہے بعض کے، اور اس میں یہ ہے کہ ان کے باڈی میں خاص طور پہ پرائیویٹ ایریاز میں بہت زیادہ اس میں ایچنگ خارش محسوس ہوتی ہے، زخم بنتے ہیں. تو اس صورت میں بھی آپ یہ جو گندھک آملہ سارے اسے سرسوں کے تیل میں ملا کے آپ ضرور لگائیے، انشاءاللہ اس میں کافی شفا ہوگی ان کو. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ سفر کرنے والے یعنی ٹریولنگ جس کو کہتے ہیں فریکوینٹ فلائر، سنا ہے ان کو اسکن کی بیماریاں بہت ہوتی ہیں. دیکھیں اسکن کی پرابلم سب سے زیادہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، برف باری والے علاقے ہوتے ہیں. اچھا، اور ہم جہاں سمجھتے ہیں گرمی جس والے میں طریقے ہوتی سے یورپین سائڈ پہ یا ہمارے ناردرن سائڈ پہ جہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں وہاں ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، اس میں سورائسس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں زخم بنتا ہے، اس میں سے خشکی نکلتی ہے ہاں. اور بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. ایسی صورت میں کچھ ایسی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کی ہوتی ہیں، وہ بند کرنی پڑتی ہیں کہ اگر وہ استعمال کریں گے، پین کلرز وغیرہ کچھ ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر ان کو سمجھا دیتے ہوتے ہیں تو وہ اس کو واپس ابھار لیتی ہیں اگر وہ کھائیں گے تو. اس لیے ہم سورائسس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنے کنسلٹنٹ کا مشورہ آپ ضرور جاری رکھیے. اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو زیادہ سفر کرتے ہیں وہ کیا احتیاط ان کے لیے لازم ہے؟ کیونکہ وہ ایروپلین میں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، بورڈنگ پاس لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں وہاں ہاتھ لگاتے ہیں، مختلف قسم کے ہوٹلز میں جاتے ہیں، واش روم مختلف استعمال کر رہے ہیں، سٹنگ ارینجمنٹ مختلف قسم جگہوں پہ ان کا ہوتا ہے. زیادہ ٹریول کرنے والے اپنے پاس کیا چیز رکھیں؟ سینیٹائزر رکھیں، سینیٹائزر. سب سے زیادہ بہتر رہے گا. سینیٹائزر رکھیں. سینیٹائزر کا خارش سے کیا تعلق ہے؟ ہوتا ہے. اچھا. آپ جراثیم کچھ ہوتا ہے نا یہ، تو انشاءاللہ آپ کو جراثیم نہیں لگیں گے اس کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پتھر چمکیلا سا ملے گا آپ کو گرین کلر کا، اسے مردار سنگ کہا جاتا ہے. اچھا. مردار سنگ، اسے پاؤڈر بنا کے آپ کسی بھی آئل کے اندر، کوکونٹ آئل میں، سرسوں کے آئل میں ملا کے رکھ لیں آپ اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ لگایا کریں. وہ بھی ایک جراثیم کش بھی ہوتا ہے اور دوسرا اینٹی الرجی بھی ہوتی ہے، صرف لگانے کے کام کے لیے. اچھا، بعض لوگوں کو، مردوں کو داڑھی کے اندر اور یہ مونچھوں کے اندر وہاں پہ بھی خارش ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک خشکی کی بھی ہو سکتی ہے، الرجی کی بھی ہو سکتی ہے. بعض کی شیف جو ہوتی ہے وہ بڑی گھنی ہوتی ہے، اس میں چبھن محسوس ہوتی ہے اسے. تو ایسی صورت میں جو میں نے ابھی یہ 3 چیزوں کا بتایا نا، شاطرہ، عناب اور پنیر بوٹی، یہ جو پانی میں بھگو کے پینے کا بتایا، یہ فل آپ کی باڈی کا بلڈ پیوریفائی، خون دھو دے گی آپ کا. اچھا، آپ کیا حکیم صاحب مشورہ دیتے ہیں نہانے کے لیے صابن استعمال کرنا چاہیے یا صرف پانی استعمال کرنا چاہیے یا شیمپو استعمال کرنا چاہیے بالوں کے لیے یا جسم کے لیے جو باڈی شاور وغیرہ ہوتا ہے وہ کون سی چیز استعمال کریں کہ خارش سے بچے رہیں؟ دیکھیں کوئی بھی اچھا صابن ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نائلون کا نہ ہو. پانی کے اندر جو ہے نا نیم کے پتے ڈال لیں آپ، تھوڑے سے تازہ پتے ڈال لیں آپ، اور اس سے آپ نہائیں. اور صابن کوئی سا بھی یوز کر لیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. صفائی نصف ایمان ہے. بہت شکریہ حکیم شاہ نذیر صاحب تشریف لائے. آج آپ نے ہمیں خارش کے بارے میں بتایا، ضمناً کیڑوں کا بھی تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی جن کے پاس بھی اختیارات ہیں ان سب کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں اور خارش بھی ختم ہو جائے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے برکت ذکر مصطفیٰ. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. 5 کے مابین مقابلہ ہے. 4 ہماری ہیں بچیاں اور 1 ہے بچہ. سحر اسلم، کائنات واجد، مقدس سرفراز، رومان عرفان اور محمد ایان. تو 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. 5 کے مابین مقابلہ ہے. 3 کے سفر کا اختتام ہو جائے گا، 2 رہ جائیں گے آج، ٹھیک ہے. اور اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے موجود ہیں محمد سلمان عالم. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عبدالحمید رانا سوورتی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو پہلے تشریف لاتی ہیں سحر اسلم. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت
मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है। तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है, न कोई हसी है। कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है। माशाल्लाह। अब्दुल हमीद साहब, डिले भी नहीं था, हाँ, माइक भी स्लो था। फिर भी बच्ची ने निभा लिया और हकीकत है बहुत माशाल्लाह अपने हिसाब से इन्होंने जहाँ से शुरू किया पिछली परफॉर्मेंस से अच्छा हाँ, बहुत। जहाँ से शुरू किया वहीं से माशाल्लाह एंड भी वहीं पर ही किया, तो बेहतर माशाल्लाह जी सलमान आलम साहब, हाँ शबीर भाई, थोड़ा इको अगर होता तो और ज़्यादा हाँ वाज़ थोड़ा होता। इसकी आवाज़ अगर थोड़ा बेटर पढ़ लेती हैं, लेकिन इसमें हुआ ये कि ये इको जब बंद हुआ ना तो ये स्पीड से भागने लग गई, मतलब अंतरा भी बहुत टेम्पो तेज हो। तेज़ हो गए, और ये फिर जो इनके वर्ड्स है वो पूरे क्लियर नहीं हो रहे थे मुंह से, फिर वो भाग नहीं दिए जिस तरह से, तो वो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी इनकी। बाकी इन्होंने आज स्किल चेंज नहीं करा, इस बात की मुझे खुशी है, जहाँ से इन्होंने शुरू किया वहीं से एंड किया। तो बाकी देखते हैं और बच्चे कैसा पढ़ेंगे। माशाल्लाह। तशरीफ लाएं कायनात वाजिद। लब पर नाते पाक का नगमा, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह। जी अब्दुल हमीद साहब। जी माशाल्लाह बच्ची अपने हिसाब से जो पढ़ रही थी बहुत अपने हिसाब से अच्छा पढ़ रही थी, मगर ये कि इनकी आवाज़ में बारीकी जो है, मकसद ये है कि इनकी आवाज़ नाक में ज़्यादा जो है सारा ही पूरा ही इन्होंने जो बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको मकसद ये है कि साफ कहा जाता है था, तो उसको बहुत से था कहेंगे तो फिर सारा ही वो था नाक में भी वो इसी तरह जा रहा है,
تو پوری ادائیگی جو ہے نا آپ نے وہ اس طریقے سے پیش کی ہے. پوری نعت آپ نے جو ہے وہ ناک میں جو ہے الفاظ سارے نعت ان کی ناک میں تھی. ہاں بس صحیح کہہ رہے جی ہاں بالکل. میں تو یہ سمجھو میرے نبی سے میرا رشتہ, دیکھیں نا, میں ہم بھی تو آپ اگر اس کو اچھا اسی کو ناک میں پڑھ کے دکھائیں. ناک میں میں کیا پڑھوں, مجھے نہیں, تو ویسے آتا نہیں, بچی کو لگے کہ میں نے ایسا پڑھا. مجھے نہیں آتا ایسا. ہاں آپ پڑھیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل میں تھا. یہ خیر اللہ صحیح ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ امپروومنٹ کر سکتی ہیں, اپنے اوپر ورک کریں گے آپ. اب آپ نے انترے میں جس طرح پڑھا اور کسی جانب کیوں جائیں, آپ نے اس کو اور کسی کو بہت لمبا کر دیا تھا, جو کہ وہ خوبصورت نہیں لگ رہا تھا. نعت میں اتنا کھینچنا چاہیے جتنی خوبصورتی لگے آپ کی نعت کے لیے. جتنے وزن میں الفاظ ہو اتنے ہی وزن میں آپ اس کو کھینچیں. ٹھیک ہے, اگر دور کا لفظ ہے تو پھر آپ اس کو دور کھینچیں. تو اور کسی کی جانب کیوں جائیں, یہ کھینچنے والا الفاظ نہیں ہے. ہلکا سا آپ پڑھ کے اس کو باہر آ جائیں اس لائن سے. تو یہ تھوڑی سی آپ نے کرنی ہے. باقی نوزل ایشو تو آپ کا ہے ہی, اور تھوڑا سا مجھے اسکیل لگا شاید ہلکا سا, تھوڑا سا جب آپ نے انترا لیا مجھے لگا کہ آدھا اسکیل آپ نے اوپر نیچے کی ہے, وہ تھوڑا سا مجھے لگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ جو ہے نا, جیسے میم ہے نا, وہ ناک میں ہم نعت شریف کا یا کوئی سے میم اگر آئے, میم جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ میم کو جو ہے وہ ناک میں اگر آپ کہیں گی بہت خوبصورت لگے گا وہ. ٹھیک ہے نا. اور ایسے ہی شین کو اگر آپ نے شین کو ناک میں کہیں گی تو وہ جو خوبصورتی آئے گی الفاظ میں, ایسے ہی سین کو اگر آپ ناک میں تھوڑا کہیں گے. بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں, وہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو سینے سے کہا جاتا ہے اس کو. میرا دل سینے سے ہے نا, میرا دل تڑپ رہا ہے. اب میں رہا ہے اگر اس طریقے سے تھوڑا ناک میں کہوں گا اچھا نہیں لگے گا. تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کو سینے سے کہا جاتا ہے, اور کچھ لفظ ایسے, کچھ لفظ نہیں, میم جب بھی آئے کوئی بھی میں اگر ہے, میم شین اور سین, آپ ادائیگی میں جب اس کو لے کر آئیں دیکھیں کتنا خوبصورت الفاظ آتا ہے. بریک. خوش آمدید, ویلکم بیک. برکت ذکر مصطفیٰ نعتیہ مقابلہ, اور سحر اسلم, کائنات واجد, مقدس سرفراز, رومان عرفان اور محمد ایان, ان کے مابین مقابلہ ہے. 3 کے سفر کا ہوگا اختتام, 2 آگے جائیں گے, اور سلمان عالم اور عبدالحمید رانا سووردی صاحب جج کر رہے ہیں. سحر اسلم نے کلام پیش کر دیا, کائنات واجد نے بھی کلام پیش کر دیا. اب کلام پیش کریں گی مقدس سرفراز. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب آیا. زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے کے راستے پر. فرشتے ہیں رات سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. زہے مقدر. سبحان اللہ,
جی سلمان عالم کیسا پڑھا شبیر مقدس سرفراز نے؟ مقدس سرفراز کا پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا آئی تھنک کہ انہوں نے اسکیل اوپر رکھ لیا تھا, پھر انترے میں جا کے آپ کا اسکیل پھر سے چینج ہو گیا. تو بیٹا ہم نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا اسکیل کو سمجھیں کہ آپ نے سلام کر لینا ہے, السلام علیکم, یہ میرا اسکیل ہے جو میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح آپ اپنے اسکیل کو پکڑ سکتے ہیں. ادروائز آپ اس طرح کہیں اور پڑھیں گی تو محفلوں میں پڑھیں گی, 2 کے بعد آپ کی آواز پھٹ جائے گی, پھر آپ سے پڑھا نہیں جائے گا, جو مرکیاں آپ نے لگانی بھی ہیں وہ بھی نہیں لگیں گی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے جب آپ کا اسکیل اوپر ہو جاتا ہے نا. اب الفت ہمیں سمجھ بہت زیادہ کلیئر نہیں آتا اور وہ عجیب سا آتا الفت. پھر ذی احترام آیا, یہ بالکل پورا نہیں آیا, ایسے ہی شبیر بھائی. تو یہ اس طرح کی مسٹیکس آپ کی وایا نظر آ رہی ہیں. تسلی والا اسکیل ہوتا جی آپ خود اس کو آرام سے پڑھتے. جی آپ خود ذی احترام آیا یوں پڑھتے. اب آپ ذی احترام, اب آپ اس کو پہلے نبھائیں, الفاظ کو ٹھیک کریں. الفاظ کو ٹھیک کریں, یا پھر آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بس نعت ختم ہو میں نبھا جاؤں, بس میری آواز بلاسٹ نہ ہو گئی. یہ میجر مسٹیکس ہیں. اچھا بہت زیادہ آپ کا اسکیل اوپر نہیں تھا لیکن تھوڑا سا نیچے رکھتے تو ان کی بہتر. ایج کے اور اس کے گلے کے لحاظ سے اوپر تھوڑا تھا. نیچے ہوتا تو بہتر تھا. جی ہاں وہ بس انہوں نے جو اسٹارٹ لیا نا وہ تو حقیقت ہے وہ اونچا ہی تھا. ذرا اسٹارٹ آپ کا جو ہے زیادہ بہت اونچا تھا, اور آہستہ 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 محسوس ہوا جب آپ نیچے آتی تھیں تو پھر وہ اسکیل آپ کا جو ہے نا کہیں جو ہے چینج ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی. رومان عرفان تشریف لائیے. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. اسکیل یہی ایشو ہے. روزہ ہاں تھکاوٹ ہے اوبیسلی, یہ ساری باتیں ہیں, لیکن شبیر بھائی سب کچھ ہونا چاہیے, اسکیل چینج نہیں ہونا چاہیے. باقی مرکیاں لگنی ہیں نہیں لگ رہی ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ میجر مسٹیک ہے. ہاں بس وہی ہے تیاری, میں سمجھتا ہوں تیاری وغیرہ نہیں, بس ایسی مجھے وہاں نعت پڑھنی ہے اور اس طریقے سے 2 دفعہ یہ اوپر جاتا ہے. ایسے کلام کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے. ہو کرم سرکار نیچے ہے, پھر ہو کرم سرکار, پھر ہو کرم سرکار, 3 اسٹیپ. جی تو آپ نے جب اسٹارٹ کرنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ مجھے تیسرے نمبر والے کو بھی پکڑنا ہے. ٹھیک ہے چلیں. محمد ایان. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ٹھیک ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی یہ کیا بول رہے تھے, میں تو پنجتن کا کریں. غلام ہوں. یہ ایک بار میں بلوا سکتا ہاں. ہوں, یہ بیٹا دوبارہ پڑھنا ہے. میں تو پنجتن کا, پہلے والا صحیح پڑھ رہا تھا, دوسرے والے میں تو پنجتن کا غلام. میں سے پرابلم ہو رہی ہے. دوسرے دفعہ جب پڑھا تھا صحیح.
नहीं नहीं बहुत पंज अच्छा मुझे तन, पंज तन, पंजतन का गुलाम। ठीक है। माशाल्लाह स्केल चेंज नहीं करा, इस बात की खुशी है। लेकिन बेटा सिर्फ आप नाक में आवाज़ बहुत ज़्यादा लेके जाते हो। पंजतन नहीं है, पंजतन। मैंने उस दिन भी समझाया था, नून गुनने वाले अल्फाज आपने नाक में लेके जाने बेटा, उसके अलावा कोई अल्फाज नहीं लेके जाने। या मुंह बंद करने वाले अल्फाज, मोहम्मद, मोहब्बत, ये वाले जो होते हैं ना, ये नाक में हल्के से जाते हैं, उसके अलावा कोई अल्फाज नहीं जाते, नून गुनने वाले जाते हैं। तो इस पर तैयारी करें बेटा आप लोग। माशाल्लाह, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा, फ्री होके पढ़ा। हाँ, अपनी उम्र से जो जितनी इस बच्चे की उम्र है और इतना बड़ा इसने कलाम पढ़ा माशाल्लाह कि और उसको निभाया भी। एक लफ्ज़ था पंजतन, वो बस थोड़ा सा ये आगे जाके इंशाल्लाह कोशिश करें कि पंजतन जो है वो साफ़ कहें आप। बाकी ये कि बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। हाँ जी, सहर असलम, कायनात वाजिद, मुक़द्दस सरफराज, रोमान, इरफान और मोहम्मद अयान ने कलाम पेश किया। 3 के सफ़र का होगा इख्तिताम, 2 जाएंगे आगे। और आज आप पाँचों मेहमान हैं शफ़क़ कुकिंग ऑयल के, जिन 2 के सफ़र का इख्तिताम होगा, 3 के सफ़र का इख्तिताम होगा, उनको भी शफ़क़ कुकिंग ऑयल का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और जिनके सफ़र का इख्तिताम होगा उन्होंने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए ये सादत है कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में बैठे हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। और आपके लिए ज़्यादा ये सादत की बात है कि आप फ़न नात ख़्वानी में अपना कमाल दिखाना चाहते हैं, अपना उरूज पाना चाहते हैं। और अगर कोई कमी बेशी इस मुकाबले में रहेगी तो कोई बात नहीं, फिर कई मुकाबले आएंगे जिसमें आप जो है वो ये काम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये है कि गलतियों से सीखना है, और ये कोई मार्का है हक़ व बातिल नहीं, ये हक़ ही हक़ है। ये मार्का हक़ ही हक़ है। बस ये कि सरकार को कितनी खूबसूरत नात पेश करें, इसका मुकाबला है। कितनी खूबसूरत नात बना के पेश करें कि या रसूलल्लाह, आवाज़ कितनी अच्छी, मैंने पूरी कोशिश की, तर्ज कितना अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की, अल्फाज कितने पुख्ता, मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि हो सकता है कि किसी के अल्फाज सुर पुख्ता ना हो, सरकार को वो पसंद आ जाए। हाँ जी। लेकिन यहाँ मुकाबला फ़न का है, अगर डूब के पढ़ेंगे जैसे कि जजेस कहते हैं, वाह वाह। तो सरकार की बारगाह में ज़रूर कबूल होगा। जीतें ना जीतें ये अलग बात है। फिर भी श्री अल्लाह से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से एक दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे आवाज़ में सोज अता फरमा। सोज अता बस। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जो सुने वो आशिक रसूल हो जाए। बस। रोमान, इरफान, आपके सफ़र का होता है इख्तिताम। मोहम्मद अयान, आप आगे जा रहे हैं। अब रह गए हैं मुक़द्दस सरफराज, कायनात वाजिद और सहर असलम। इनमें से 2 के सफ़र का इख्तिताम होगा। सहर असलम, आपके सफ़र का होगा इख्तिताम। अब रह गए मुक़द्दस सरफराज और कायनात वाजिद। इसमें से जो आगे जा रहे हैं अयान के साथ, वो जा रही हैं कायनात वाजिद। ठीक है, बाकी जो 3 जिनके सफ़र का इख्तिताम हो रहा है वो परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला अगले किसी मुकाबले में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और आप इससे बेहतरीन नात पढ़ेंगे। जी हज़रत, कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत कमली वाले की वो जज
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور علم کی بات ہوتی ہے. ثنا خواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. بزم علم و عقیدت میں آج ہمارا موضوع ہے بیٹی اللہ کی رحمت. موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مدنی رضا صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. کیا رحمتیں ذکر ہوئی ہیں بیٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر فرامین کو دیکھا جائے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور کے اندر یہ فرامین ارشاد فرمائے کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ جب ان کو یہ خبر دی جاتی کہ ان کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے. یہ اس وقت کا ماحول تھا. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماحول میں بیٹیوں کے لیے ایک یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھا ادب سکھائے, ان کی پرورش کرے, تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا. 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں 1 بیٹی ہو تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بشارت اس کے لیے بھی. اب یہاں پر غور و تفکر کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیٹیوں کے لیے بشارت عطا فرمائی, یہ بیٹیوں کا جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا, یہ موجودہ دور کے لیے یا موجودہ دور کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس بیان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے دور میں بھی بیٹیوں کی پیدائش پر آج بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یار بیٹی کی جگہ پہ بیٹا پیدا ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اور یہ لوگ عموماً یہ اس لیے تصور قائم کرتے ہیں کہ بیٹا اگر پیدا ہوتا تو بیٹا جو ہے وہ کما کر دیتا, بڑھاپے کا سہارا بنتا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کر کمانے کے جب قابل ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو بھول جاتا ہے. لیکن بیٹی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے گھر پر بھی چلی جاتی ہے نا بیاہ کر, تب بھی وہ والدین کا خیال کرتی ہے. تو اسی لیے بیٹیوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شریعت مطہرہ نے انتہائی نفیس تعلیم دی. اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کے جو وراثت کا معاملہ تھا, بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا اس میں سے. لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد قرآن نے باقاعدہ بیٹیوں کے حصے مقرر کیے اور ہمیں یہ حکم دیا کہ بیٹیوں کو حصہ دیا جائے. اور وراثت میں اگرچہ یہ حکم ہے کہ بیٹوں کو جو ہے وہ بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے, اس کی اپنی حکمت ہیں. لیکن جب تحفہ دینا ہے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تحفہ دیا جائے تو بچوں میں عدل کرو, یعنی دونوں کو پھر برابر دیا جائے گا. اور اس میں بھی ترغیب یہ ہے کہ جب برابر دے رہے ہو نا تو اس میں پہل بیٹی سے کرنی چاہیے کہ بیٹیوں کو دیا جائے. اور اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر علماء کے اقوال کے اگر ہم فرامین کا خلاصہ دیکھیں تو اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیٹیوں کو جو دل ہے نا اس کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں ان کے دل کو نہ توڑا جائے. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ والد محترم سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی ہوتی نا تو وہ بیٹی ہی ہوتی ہے. اسلام نے وہ مقام دیا. اور پھر اگر ہم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی جو شہزادی کونین ہیں ان کے ساتھ جو انداز اپنایا وہ بھی بڑا نرالا انداز تھا. جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ الزہرا آتی
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر سرکار علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے جہاں پہ سرکار خود تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہی انداز جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا کہ جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو چومنے کے بعد جو وہ اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک محبت کا تعلق، ایک انداز۔ پھر بیٹی کے بچوں سے محبت کا انداز اگر ہم دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو بھی بہت زیادہ محبت سے شفقتوں کا اظہار فرمایا۔ تو یہ بیٹیوں کا جو مقام و مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے، یا بیٹیوں کے ساتھ جو انداز اختیار کرنے کا معاملہ ہے، ہمیں شریعت مطہرہ نے اس کی پوری گائیڈ لائن دی ہے۔ اگر ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کریں تو آج کے دور میں بیٹیاں باعث شرم و عار نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیاں جو باعث فخر ہوتی ہیں، باعث سر بلند ہوتی ہیں۔ انسان کا سر بلند ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ آخر میں بس ایک اور بات میں ذکر کروں گا کہ بیٹی جو ہے اس کی پرورش میں اس کی تعلیم و تربیت کا بھی پورا خیال کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی کہ اس کو تو پڑھ کے اپنے گھر چلے جانا ہے، لیکن موجودہ دور میں بیٹی کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی بیٹے کے لیے۔ کیونکہ آپ اگر بیٹی کو کسی گھر پہ بھیج رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے شوہر کو ضرورت پڑے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کا ساتھ دے کمانے میں، اللہ نہ کرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی آگے طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو کم از کم یہ بیٹی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو بغیر کسی کی محتاجی کے پالنے کی صلاحیت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ کیا بات، بہت خوب، زبردست، ماشاءاللہ، کلام پیش کر۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، آواز کا یہ حسن تو 2-4 دن رہے گا، آواز کا یہ حسن تو 2-4 دن کا ہے مہمان، آواز کا یہ حسن تو 2-4 دن لگے گا، یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا۔ ویلکم بیک عالم ٹائم میں۔ آج ہمارا موضوع ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہمارے سلمان عالم نے۔ کچھ لوگ بہت لیٹ آتے ہیں، وقت پہ نہیں آتے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی بڑی باتیں آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی لیٹ آ جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے عادت نہیں بناتے۔
जैसे कि आज हमारा ये सेगमेंट जल्दी आ रहा है, यानी वक्त पर आ रहा है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़े इशारे कर रहा है मोहम्मद अहमद रज़ा। चले पूछते हैं क्या हुआ है। अच्छा जी, कराची में बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, लेकिन पका रहे हैं पिशावरी कोयला कढ़ाई। बिल्कुल 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 चिकन की। बिल्कुल पिशावरी। मौजूद है हमारे साथ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने पिशावर वाला ड्रेस भी पहना हुआ है। हाँ सर, दो रुमाल भी ले लेते हैं यूं यूं करने के लिए। अब सर जा रहे हैं टूवर्ड्स ईद, तो वक्त गुजर रहा है, लेकिन रुमाल की क्या बात। रुमाल हमारे कल्चर का हिस्सा है। यूं कभी आपने रखा है कांधे पे? पश्तो कल मैंने हर चीज़ की हुई है। हाँ, बस ये कि जो हिसाब किताब और हुदूद में आती है वो कर लेते हैं। हाँ जी, लेकिन सकाफत, अपनी सकाफत, अपने कल्चर से प्यार करो। बेशक बेशक, वाह क्या बात। क्या क्या है चीज़ें? ठीक है जी, इंशाल्लाह 22वें रोज़े की अफ्तार होगी और उसमें अगर पिशावरी कोयला कढ़ाई, उसका अपना ही मज़ा। अच्छा, एक और चीज़ आपने बात की सकाफत की, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें अपनी जगह बहुत कमाल की थी। जैसे शबीर भाई देखें, टमाटर का जो छिलका है ना, वो हज़म नहीं होता। हाँ। अब थ्रू आउट दी वर्ल्ड लोग इसका छिलका पील ऑफ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही खाते हैं। हाँ। तो इसके लिए सिंपल, आपने आसान तरीका ये आपने करना ये कि 4 अदद टमाटर है, बल्कि 5 से 6 ऐड करने हैं, ठीक है। और इसको आपने, टमाटर से बनती है ग्रेवी। ग्रेवी बिल्कुल इस तरह साथ आपने, ही खुशबू, साथ ही कलर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक टमाटर बेचारा क्या क्या काम करता है आप देखें। मुझे लगता है कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड वन ऑफ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाँ, टमाटर। और देखने में भी खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगता है। और दूर से वो लगता है, उसको क्या कहते हैं, एक आमलोग। दूर से आमलोग लग, करीब जाके देखते हैं टमाटर। वो भी मज़े का होता है, मीठा। ये उसी तरह से है कि दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, तो किस तरह काटा? अच्छा, हड्डी वाला गोश्त है और सिंपली ये टमाटर रखा, इस तरह कट लगानी है आपने। ये 1 2 और ये 3, ठीक है। इसी तरह चारों टमाटर में, ठीक है। पानी ऐड करना है, हल्का सा ब्लांच करके इसका छिलका पील ऑफ करना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारा आपका आगाज नहीं सुबह का शफक कुकिंग ऑयल, हीक से पाक, विटामिन ए, ई और डी की खूबियों के साथ, तबीयत में भारीपन नहीं लाता। आगाज़ नहीं सुबह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड मुतय्यन किए हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ब्रांड नया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत अरसे से ये मेरी, आपकी, हम सब की सेहत का ख्याल रखते हुए इस प्रोडक्ट को चला रहे हैं। तो शफक कुकिंग ऑयल का शुक्रिया, साथ ही टैंक का शुक्रिया जो इफ्तार में हमारे साथ होते हैं। और टैंक के तीनों जायके आपके सामने, 3 फ्लेवर आपके सामने है। और इसके बराबर में है रौनक रमज़ान, रौनक दस्तरखान, करशी जामी शीरी, सब पीते हैं। 100% खालिस अर्कियात से तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मसालेदार चीज़ों के बाद और तवानाई में कुछ कमी आ जाती है रोज़े के बाद, तो ये दोनों काम हमारे करशी जामी शीरी करता है। इसके बगैर दस्तरखान की रौनक नहीं है। और जे डॉट को कैसे भूल सकते हैं, आज भेजा है उन्होंने रेड कलर, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। ईद की शॉपिंग कीजिए जे डॉट्स अपनी पूरी फैमिली के साथ। क्या बात। और डिटॉल को कैसे भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। डिटॉल कूल, ऐसा कूल, इनका पैगाम है कि महसूस होगा आपको कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक आ रही है, महसूस हो रही है, फील हो रही है। और साथ ही खुशबू, चूँकि पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल गर्मी में, तो ये खुशबू भी पैदा करता है। और इसके साथ साथ 99.9% जरासीम का खात्मा भी करता है। तो शफक कुकिंग ऑयल पहले डाल, पहले पानी। हाँ। अच्छा शबीर भाई, कोयला जला लिया, कोयला भी देख लिया वाला या चिकन है। टमाटर 5 अदद, स्पाइसेस इसके लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला जो खुद भून कर हमने 3 इसको पीस लिया था, अदरक लहसुन 4 पिसा हुआ, सूखी मेथी ऐड करनी है, सफ़ेद जीरा, 6, ठीक है जी। और ऑयल तो अच्छा, पानी ऐड किया। हाँ। इसी पानी के अंदर जो टमाटर हमने कट लगा लिए थे ऐड करते हैं। वाह भाई, कोई नई टेक्निक है भाई। शबीर भाई ये तो फ़ौरन बन जाएगी।
کئی سالوں سے تھرو آؤٹ دی ورلڈ ہو رہا ہے. ہم لوگ پاکستان میں چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں کھانا. اچھا ہٹا دیتے ہیں چھلکا. آپ نے کنکوسی جو پیزا کی سوس بنتی ہے یا عربک کھانوں میں دیکھ لیں آپ اٹیلین کھانوں میں چھلکا نہیں چاہیے. چھلکا وہ ہضم نہیں ہوتا, کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا پیٹ کے اندر. احمد رضا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مائک لیجیے ذرا. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مائک تو آن کریں ان کا. پریشان لگ رہا ہے ہمارا بھائی. پوچھے تو صحیح, خیریت تو ہے؟ اللہ کا شکر. کلام سنائیں گے؟ چلیں. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, اس میں رہتے ہیں شاہد عالم, جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں, دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, ہر خطا خطا ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر ہر طلب پر عطا کی بارشیں مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں, مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں. مہربان تاجدار مدینہ. آمدید. ہاں جی, پہلے پانی کے بعد آپ نے ڈالا ٹماٹر کے نکل گئے چھلکے. اب کیا ہوا؟ پھر شبیر بھائی اس کو ہم نے چاپ کر لیا, پیس لیا ابھی اس سے نائف سے چاپ کر لیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ 2 چمچ ایڈ کیا تھا شفق کوکنگ آئل. ٹھیک ہے, کر دیا تھا. تھوڑا اور کریں گے. ہاں ذرا سا. ہاں جی کر لیں, کیونکہ شفق ساتھ ہی اس کے ٹماٹر جو ہم نے چاپ کر لیے تھے وہ بھی یہ بھی چلیں گے. واہ واہ واہ. مرچیں کم یا زیادہ؟ نہیں, معتدل. ½ ٹی اسپون نمک وہ اجزا ہوا جہاں سے ذائقے کا آغاز. ذائقے کا آغاز. اچھا یہ سب ڈالنا کب ہے؟ جب تھوڑا سا چکن پک جائے. ہاں بالکل بالکل سر, تھوڑا گل جائے. ہاں 1 سے 2 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ. اچھا ساتھ ہی کالی مرچ. ہاں جی. سفید زیرہ بھنا ہوا. یہ ہو گئی چوتھی چیز. ہاں یہ بھی ذرا سا. نمک, لال مرچ, کالی مرچ اور ذرا سا زیرہ کرش کر کے اسی طرح سے بھوننا ہے, اسی طرح سے نوچنا ہے, اسی طرح سے اس کو کرش کرنا ہے, جیسے ہماری حالت کر دی ہے ہمارے حکمرانوں نے. ہاں جی 4 چیزیں ہو گئی. ہاں بدلیں گے حالات, دبے گی کب تل کا آواز ہم بھی دیکھیں گے. ضرور ہوگا انشاءاللہ. انقلاب آئے گا. اقبال شاہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اقبال شہید چوک.
अरे क्या डरते हो, मैं कहता हूँ बरमला, ए अल्लाह हमें सआदत की ज़िंदगी और शहादत की मौत अता फरमा। आमीन। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो काबतुल्लाह पे भी कहा, माशाल्लाह नहीं, और बिल्कुल। मौत जो शहादत की मिले वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए मिले, नामूस रिसालत के लिए मिले, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मिले। वाह वाह वाह। इसमें क्या हो गया? बिल्कुल बेशक, मौत से किसको यारी, हाँ, आज ये तो कल अपनी और बारी। फिर शहीद जिंदा है, माशाल्लाह तो शहादत की आरज़ू रखनी चाहिए, इसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल सही बात। चलें जी, तो आप बनाएंगे करशी जामे शीरी, लस्सी, लस्सी, करशी जामे शीरी की लस्सी, चीकू की लस्सी, चीकू की लस्सी, चीकू भी है इसमें, करशी जामे शीरी भी है, और साथ साथ देखें मैं कितनी अच्छी कढ़ाई बना रहा हूँ, पिशावरी कोयला कढ़ाई, दिखाइए ज़रा, ये भी दिखाइए, देखें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया इसका, वाह 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 वाह। लोग कहते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता, ठीक है नहीं आता, चमचा हिलाना तो आता है। आता है, कौन कहता नहीं आता। हाँ, खाना बना लूँगा मैं, अभी बना लिया है, बल्कि कुछ मैंने कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है मैंने, आपके लिए नहीं, आप तो साथ ही होंगे। अच्छा, जब से फिर हमने ये सारा शुरू करते हैं ना, हम शुरू करते हैं या किया है, और भी लोग शुरू कर रहे हैं, कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हमारे इकबाल शाह और मेराज खाने पकाते हैं ना, ऐसे नहीं पकाते। सर क्या बात है शबीर भाई। अच्छा जी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इरफान मेमन, नाराज़ हो रहे हैं मुझसे। क्यों? इरफान मेमन को नाराज़ होने का, अपने हैं तो नाराज़ होंगे ना। हाँ, अपने होते हैं। तो कोई सेटअप ऐसा नहीं बन पा रहा उनको दावत दूँ, लेकिन पिछले दिनों इंतकाल हो गया इनके बहनोई का, तो मैं ताज़ियत भी करता हूँ। ये हमारे सेक्रेटरी इतलात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इनके बहनोई हैं। मारूफ माहिर तालीम अब्दुल हमीद शेख पीर के रोज़ क़ज़ाई इलाही से इंतकाल फरमा गए, वफ़ात पा गए, और इनकी नमाज जनाजा रहमानिया मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की गई। सारे बिजनेसमैन भी थे और शहर की मुक़्तदर शख्सियात थी, बहुत ज़्यादा शागिर्द थे इनके, और इस इलाके के ओल्ड सिटी एरिया और ये गुलशन इकबाल तक के इलाके के सारे स्टूडेंट्स इनको जानते हैं। सच्चाई और लगन के साथ उन्होंने ख़ुद भी काम किया, लोगों को भी तलकीन की, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और इरफान मेमन साहब नाराज़ मत होया करें, जब दिल चाहे आप आ जाए, क्या बात, क्योंकि हमारे यहाँ बन रही है पिशावर कढ़ाई। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम जिक्र करते हैं अल्लाह के नेक बंदों का, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। सेगमेंट का नाम है अल्लाह के वली। दामान शफात में छुपाए रखना। जी हज़रत उलमाए कराम, हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा हो रहा है। सुभान अल्लाह। कामिल ईमान और पुख्ता यकीन के हामिल थे हज़रत अम्मार बिन यासिर, और ख़ुसूसियत क्या थी? तकालीफ पर साबित कदम, सब्र करने वाले, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। इबादत में पहल करते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जिहाद में पेश पेश रहे, और हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते थे। क्या फ़ौज तैयार की है सरकार ने, सहाबाए कराम हर वक्त तैयार रहते थे। और जो बागी होता था ना, बागी जो इस्लाम का या मुल्क का बागी होता था, ये पाक फ़ौज के लिए पैगाम है। वैसे तो आपकी ट्रेनिंग में शामिल है, लेकिन हज़रत अम्मार बिन यासिर ने हमारी पाक फ़ौज और मुस्लिम उम्मा को की जितनी भी पाक फ़ौज है उसको ये पैगाम दिया कि जो बागी होता है ना, उसकी पहले सर को भी करो। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर हमेशा पीछा करते थे बागियों का, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर होते, वाह वाह वाह, खुसूसियत देखिए हज़रत अम्मार बिन यासिर की। वो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो सरकार खुश हुआ करते कि आया जाया करो, आते जाते रहा करो मेरे पास। कितना बड़ा कमाल है कि सरकार खुश होते थे। आपकी एक खासियत ये थी कि आप नफ्स को ज़ेर करने वाले थे। इसका हमने पहले भी तज़किरा किया था कि जो अल्लाह के जितने वली हैं वो नफ्स और शैतान को, या नफ्स और शैतान को ज़ेर करने वाले। आपको कूफे का गवर्नर भी मुकर्रर किया गया हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने में, गालिबन जी मुकर्रर किया गया, और मुमताज़ हैसियत के आप हामिल थे। और उन 4 सहाबाए कराम में आपका शुमार होता है जिनके लिए कहा गया, उन 4 सहाबाए कराम में हज़रत अम्मार बिन यासिर का शुमार होता है जिनके लिए कहा गया कि जन्नत खुद इंतज़ार कर रही है कि कब वो आएँ। हम सारा काम, सारे नेक अमाल क्यों करते हैं? ताकि जन्नत मिल जाए। यहाँ जन्नत खुद इंतज़ार कर रही है कब अम्मार आएंगे। अल्लाह अकबर। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अम्मार बिन यासिर सर से पांव तक ईमान से भरे हुए हैं। ये सरकार फरमा रहे। एक रिवायत में हलक
तक ईमान के नूर से भरे हुए हैं के अल्फाज भी आए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसके अलावा हज़रत सैयदना मुजाहिद फरमाते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने दीन इस्लाम की दावत को आम किया वो ये 7 शख्सियात हैं, 7 जिन्होंने आम किया, तकारीर की, खिताबत की, कायल किया, लोगों में गए, बाज़ारों में गए, ख़ानदानों में गए, कबीलों में गए, इजलास किए, जलसे किए। 7 अफराद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना खुबाब, हज़रत सैयदना सुहैब, हज़रत बिलाल, हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर, हज़रत सैयदतुना उम्मे अम्मार सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, खातून भी हैं, देखिए माशाल्लाह। अच्छा जी, आखिरी बात क्योंकि वक्त कम है, रिवायतों में आता है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर ने एक रोज़ दरिया फ़रात के किनारे चलते हुए यूँ अर्ज़ की, ए अल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं गिर कर हलाक होऊंगा और तू इस हालत में मुझसे राज़ी होगा तो मैं ये भी कर गुज़रूँ, और अगर मुझे मालूम हो कि इस पानी में गरक होना तेरी रज़ा का सबब है तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूँ। बता तेरी रज़ा क्या है। इस शेर को आप रिवर्स कर लें कि बंदा कह रहा है, ए अल्लाह, किस तरह तेरी राह में शहादत की मौत मिले, बता तेरी रज़ा क्या है। क्या कहेंगे गुलाम दस्तगीर साहब। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर, जिस तरह ये मेरे आका के मज़लूम सहाबी हैं, जिस तरह ये इस्तिकामत के पहाड़ हैं। हज़रत मैं इनके मज़ार शरीफ पे गया हूँ मुल्क शाम में, वाह वाह वाह, और इतना पुरनूर मज़ार, अल्लाह वैसे क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार बराबर में इनका मज़ार मुबारक। वाह वाह वाह। वहाँ फजर के टाइम पहुँचे थे और वो अनवार और तजल्लियात, सर लगता है कि अनवार और नूर नाजिर हो रहा है। वाह वाह। और अम्मार बिन यासिर और उनकी वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये वस्साबिक़ून अल-अव्वलून में शामिल हैं, जिनके लिए जन्नत के वादे किए गए कुरान पाक के अंदर। ये वो ख़ानदान है कि शुरू से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दम तक इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में इस्लाम के लिए कोई राहें नहीं थी, कोई आसानियाँ नहीं थी, लेकिन इनकी राहों में कांटे बिछाए जाते। और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 3 हस्तियाँ, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो 3 हस्तियाँ थी कि जिन्हें कुफ़ार ने सबसे ज़्यादा मारा। एक है हज़रत अम्मार बिन यासिर, दूसरे हैं खब्बाब बिन अरत, और तीसरे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी वालिदा हज़रत सुमैया, उनको भी शहीद किया गया, बड़े दर्दनाक तरीके से अबू जहल ने शहीद किया। कहने का मकसद ये है कि आज ज़रा गौर करें कि आज हम इतने अच्छे अच्छे खाने खाकर हैं जी, और दस्तरखान भर के इफ्तार और सहर करने के बावजूद रोज़े नहीं रखते हैं। कितना अफसोस का मकाम है। इतने राहतों के बावजूद आप अंदाज़ा लगाइए हमसे नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। और फिर हम दावा हमारा क्या है कि हम आशिक रसूल, दावा अच्छी बात है, लेकिन दावे पर दलील होनी चाहिए, और दलील हमारे अंदर नज़र नहीं आती। हमारा दावा ये साहबे किराम वो हस्तियाँ हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह फरमाता लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह इन तमाम सहाबा से राज़ी हो चुका है। सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि जो सजदों की निशानियाँ हैं इनके पेशानी में नूर की तरह नज़र आ रही है। अल्लाह पाक इनके सदके अल्लाह पाक हमें भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूब। तो लस्सी बन रही है, लस्सी बन रही है चीकू की, करशी जामे शीरी। आवाज़ आ रही है आपको, आवाज़ आ रही है। ब्रेक। जी कढ़ाई तो हो गई तैयार। अब ये कोयला कढ़ाई तब बनेगी जब आप इसके ऊपर डालेंगे एक लीफ, और लीफ के ऊपर डालेंगे आप कोयला, और इसको करेंगे बंद। तो ये धुआं सा कहाँ से उठता है, अंदर भाप बनेगी, और इससे इसका टेस्ट आ जाएगा कोयला कढ़ाई वाला। ये देखिए शबीर भाई, पत्ता रखा, ये पत्ता रखा, इसके ऊपर हमने कोयला जलाकर कुछ मिर्चें आपने रख ली जितनी ऐड करनी है। देखें कितना खूबसूरत हो गया मामला, है ना। वाह वाह वाह। ज़रा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शफक, ये देखें कुकिंग ऑयल। और दूसरी तरफ बन रहा है चीकू और करशी जामे शीरी की लस्सी। हाँ, इस तैयार हो गई है, देखें बहुत। वाह वाह वाह।
अच्छा जी, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। कलमात आखिर तमहीद भी आपने बांधी, एक एक जुमला अगर अच्छा सा हो जाए। देखिए बेटियां वाकई अल्लाह की रहमत होती हैं और इनकी तरबियत के अंदर जो है, जैसे आखिर में मैंने एक बात जिक्र की थी कि हमें तरबियत के सिलसिले में जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेटियां बाज़ लोगों के जहन में ये होता है कि दूसरों के घर पे जा रही हैं, लेकिन अभी किबला मुफ्ती साहब ने भी ये बात ऑफ एयर फरमाई कि ये दूसरों के घर पे तो जा रही हैं लेकिन नस्लों को परवान चढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो अगर एक बेटी तरबियत याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, माशरे के तकाज़ों को जानती होगी, दीन की बातों को जानती होगी, तो वही बेटी जो है वो अपनी आगे की नस्ल को बेहतरीन अंदाज से परवान चढ़ा सकती है। और अगर ये माँ खुद तरबियत याफ्ता ना हो, माशरे के तकाज़े को ना जानती हो, दौर के एतबार से चलना ना जानती हो, दीन की मालूमात इसको ना हो, तो फिर एक जाहिल नस्ल परवान चढ़ेगी। और उसका नतीजा फिर ये होता है कि हम अपने माशरे के अंदर बहुत सा बिगाड़ देख रहे हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे ये भी मैं जिक्र करूँगा कि जो बेटी की तरबियत के अंदर एक और शर्म व हया का पहलू डालना ये भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ घराने ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर शर्म व हया का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वो शरीयत तकाज़ों के मुताबिक या शरीयत के मिजाज के मुताबिक नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पर वालिद मोहतरम के सामने अगर बेटियाँ, अगरचे पर्दा ये वाजिब नहीं है वालिद से, लेकिन अगर वालिद के सामने भी बेटियां अगर लेटने से इज्तनाब करें, इसी तरीके से वालिद के सामने भी सर पे दुपट्टा पहने रखें, तो फिर ये बेटियों के अंदर जो शर्म व हया का पहलू पैदा होगा, ये जो तकाज़ा पैदा होगा, फिर ये आगे चलकर माशरे में जितना भी बेपर्दगी के आम करने के लिए कोई फितना उठेगा, ये बेटियां इंशाअल्लाह उससे मुतासिर नहीं होंगी। इसीलिए अपनी बेटियों के अंदर शर्म व हया के पहलू को दाखिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि माँ जो है ये ज़बरदस्ती स्कार्फ पहनने को मुसल्लत करने की बजाय अपने घर में ऐसे खूबसूरत स्कार्फ ला कर रखे कि बेटी खुद ये चाहे कि मैं ये स्कार्फ पहन लूँ। क्या बात है, ज़बरदस्ती मुसल्लत ना कर। ज़बरदस्त। सवाल ये पैदा होता है कि बेटी को बुरा क्यों समझा जाता है। ठीक है, एक बात देखो, होता क्या है कबीला कि हमारे माशरे में एक अजीब रिवायत है कि हम बेटा होगा ना तो इतने मुबारकबाद देंगे, खुशी मनाएंगे, और बेटी होगी तो उसका सारा मलबा उठाकर, हालांकि बेटी तो अल्लाह की रहमत है, मेरे आका ने फसाए बैन की है, इज्जत दी बेटी को, लेकिन सारा मलबा उठाकर औरत पर डाल दिया जाता है। मेरे पास इस तरह के केसेस आए कि जनाब आप दुआ करें क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आ गया बेटी है और शौहर ने बोला इस बार बेटी हो तो तलाक दे दूंगा। देखें आप, ये क्या जहालत है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर सूरत शूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यहाबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां देता है, व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा, जिसको चाहता है सिर्फ बेटे देता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहता है बेऔलाद कर देता है। तो ये तो अल्लाह की तक़सीम है, इन्नहु अलीमुन क़दीर। तो लिहाजा ये कहना, अच्छा बाज़ औक़ात मैं आखिरी बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात जो शौहर होता है ना बोलता है नहीं कोई मसला नहीं है, तीसरी बेटी भी हो रही तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना बाज़ औक़ात वो आके चढ़ाते हैं, अच्छा इस पर तो बेटी हुई है, भाई हमारी बहू के तो माशाल्लाह 3 बेटे हुए हैं, अरे भाई तुझे किसने पंचायत करने का बोला है? तो खुदा के लिए मैं आप सवाल सोच समझ के क्या करें। सवाल इतने बेतुके और बेढंग के सवालत करते हैं बाज़ औक़ात कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप ये पूछें कि आगे बेटा हुआ है बेटी हुई है और क्यों हो गई। दूसरा आगे पूछेंगे तुम्हारा रिश्ता हो गया है, लड़की से आगे पूछेंगे सबके मुंह पर अगर, अरे उसके दिल पे क्या बीतेगी आप सोचो सही जरा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे अब तक शादी क्यों नहीं हो रही है, तुम इतने मोटे क्यों हो, तुम इतने दुबले क्यों हो, इतने कमजोर क्यों हो रहे हो। तो खुदा के लिए बाज़ औक़ात आपका एक सवाल सामने वाले की जिंदगी तबाह कर देता है। बिल्कुल सही फरमाया। और देखें आप, ये कहना कि हमारे यहाँ तो 3 बेटे हैं, तुम्हारे यहाँ 3 बेटियां हैं, तो कहना चाहिए हाँ हमारे यहाँ 3 बेटियां हैं, हमें जन्नत में 3 दरख्त मिलेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात है। और ये जो कहते हैं ना कि बेटी हो रही है, बेटा होता तो अच्छा था, उनसे पूछे जिनके यहाँ औलाद ही नहीं है, आंगन में खेलने के लिए, मुस्कुराने के लिए, क्रॉल करने के लिए, चल चल के गिरने के लिए, प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेरने के लिए औलाद ही नहीं है, उनसे पूछो कि बेटी चाहिए, बोले कि बेटी भी ओके, बल्कि मेरे मुझसे कोई पूछे तो बेटी ही ओके। वाह। और जो ये कहते हैं ना कि बेटा कमा के लाएगा इसलिए बेटा चाहिए, डॉक्टर बेटा बन सकता है, बन सकता है, तो बेटी क्यों नहीं बन सकती, वो भी बन सकती है माशाल्लाह। बेटा पायलट बन सकता है, अब औरतें लड़कियां जहाज नहीं चला रही, स्कार्फ पहन के जहाज चला रही हैं माशाल्लाह। बेटा इंजीनियर बन सकता है, बेटी भी बन सकती है, बेटा आईटी में स्पेशलिस्ट बन सकता है, बेटी भी बन सकती है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें बताओ जो बेटा नहीं कर सकता, बाप से कह रहा हूँ, आपके कपड़े में बटन टाँकना हो ना तो बेटी टाँकेगी, बेटा नहीं टाँकेगा। आपको खाना बनाकर
پیش کر کے کھلانے تک یہ سروس کوئی دے گا. بیٹا نہیں دے گا, بیٹی دے گی. آپ کے کپڑے بیٹا استری نہیں کرے گا, بیٹی کرے گی. یہ ایکسٹرا سروس ہے. اور اب آپ آ جائیں بزنس پہ. جس اچھے طریقے سے آج کل بچیاں پڑھی لکھی اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہی ہیں, بیٹے بھی نہیں سنبھال رہے. اگر برانڈ کا چکر نہ ہوتا, میں آپ کو کچھ برانڈ گنوا دیتا کہ وہ برانڈ والے مالکان کہتے ہیں آج ہم ارب پتی ہو گئے کیونکہ میرے پیچھے میری 2 بیٹیاں کھڑی ہیں جو سارا سسٹم سنبھالے ہوئے ہیں. بریک. افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے. کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب میں کچھ وقت باقی ہے. اذان مغرب یہاں سے لائیو دی جائے گی, اسی پر ہم افطار کریں گے. ایک مصرع کلام کا اور اس کے بعد دعا. جی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد محمد, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نواسوں کا صدقہ صدقہ آتا ہو, کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی, تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. سبحان اللہ, آمین. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم. آج کی آنے والی رات ممکنہ لیلۃ القدر ہے. اللہ لیلۃ القدر کا صدقہ یا رحمان یا رحیم ہماری بخشش و مغفرت فرما. لیلۃ القدر کا صدقہ ہماری مشکلات کو ختم فرما دے, بے اولادوں کی سونی گودوں کو آباد کر دے. اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے نصیبوں کو بلند فرمانا. ایک لمحے کے لیے کبھی ہماری اولاد کے غم میں ہمیں مبتلا نہ فرمانا. یا رحمان بیماروں کو شفا عطا کر دے. اے اللہ مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا کرنا. یا رحمان یا رحیم خالق, جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے اے اللہ دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرما لے. یا رحمان یا رحیم خالق و مالک, جو ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی رشتوں کے منتظر ہیں تو سب کے نصیبوں کو کھول دے, ہمارے بچوں کے نصیبوں کو بلند فرما. یا رحمان یا رحیم خالق ہمارے گھرانے پہ رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما. ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا رحمان یا رحیم خالق و مالک, اللہ عالم اسلام پر کرم نازل کر. اس لمحات میں بھی جن کے دسترخوان سونے ہیں مولا, تو ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, رزق کے دروازے کھول دے. پاکستان کے حالات پر اپنا کرم نازل فرما, اچھے لائق حکمران عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله.